إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق الله العظيم. हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए लायक और ज़ेबा है, जो रब ताला
پوری کائنات کا پالنے والا خالق مالک رازق تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، یہ جو ہم زندگی کا وقت گزار رہے ہیں یہ بڑا ہی مختصر ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے پاس کب موت کا فرشتہ آ جائے، اور موت پھر ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ یعنی خدا کے انکاری اور اللہ رب العالمین کی ذات کے انکاری تو اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکاری آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ کہے کہ مجھ پر موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی ہر شخص اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ ہمیں بڑا ہی مختصر سا وقت ملا ہے، اور یہ بھی اگر ہم خسارے میں گزار دیں جیسا کہ گزار رہے ہیں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا کہ ہمیں اس جسم کے ساتھ مختصر سا وقت ملا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جوانی کی نعمت، صحت کی نعمت، وقت کی فراغت کی نعمت، ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہونے کی نعمت، اور گھر بار بیوی بچوں کی نعمت۔ ان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود انسان اگر اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے تو اس سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہی ایک صورت میں ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی قسم نہ بھی اٹھائیں تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، لیکن جب کسی کو بات کا وزن بتلانا ہو کہ یہ بات کس قدر ضروری اور کس قدر بھاری اور کس قدر اہمیت کی حامل ہے تو اس میں قسم کا اضافہ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یعنی ہر انسان خسارے میں ہی جا رہا ہے، اور خسارہ کیسے نہ ہو کہ ہر سال انسان کی زندگی سے ایک سال کم ہو جاتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں سالگرہ مناتے ہیں، تو سالگرہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک سال گر گیا۔ سالگرہ کا نام خود بتاتا ہے کہ سال گر گیا، اصل میں ایک سال گرتا ہے۔ تو ہر سال کے ساتھ انسان کی زندگی کا وقت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کتنی زندگی ملی ہے،
ہم کتنے کمزور تھے، اب اللہ نے تھوڑی سی طاقت دے دی، تھوڑی سی ہمت دے دی، تھوڑی سی قوت آ گئی، جوانی جوش مارنے لگی، خون ابلنے لگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، یہ چند لمحوں کی بات ہے، کچھ وقت کی بات ہے، پھر انسان بڑھاپے کی طرف لوٹ جاتا ہے اور وہی پھر وہ بچوں والی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اسی طرح جیسے ایک بچہ ضد کرنے لگتا ہے، تو بوڑھوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی اسی طرح ضد کرنے لگتے ہیں۔ بچوں والی پھر آخر اس کا دماغ بھی ضعیف ہو جاتا ہے اور وہ بچوں والی باتیں کرنے لگتا ہے۔ پھر بچہ تو خوبصورت ہوتا ہے لیکن بوڑھا خوبصورت بھی نہیں ہوتا، اس کے چہرے کی کھال لٹک جاتی ہے، اس کے ہاتھوں پیروں کی کھال لٹک جاتی ہے، اس کے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس کا چہرہ بالکل مرجھا جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس سے کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی فخر تو اس چیز پر کیا جائے، تکبر تو اس چیز پر کیا جائے کہ جو انسان نے خود بنائی ہو اور اسے پتہ ہو کہ اب یہ کبھی نہیں مٹنے والی، کہ اگر میرے بال کالے ہیں میں اپنے کالے بالوں پر تکبر یا غرور تو تب کروں کہ میں نے یہ خود سے کالے کیے ہوں اور مجھے پتہ ہو کہ اب یہ کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے۔ تو نہ میں نے کالے کیے، نہ میں نے خود کو خود خوبصورت بنایا، نہ میں خود سے جوان ہوا، اور نہ یہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے یہ ملی جوانی، جو لوگ اس جوانی کے دھوکے میں گمراہ ہو جاتے ہیں وہ حقیقی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ لیکن جو اس جوانی میں ہی اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں زندگی کی حقیقت کو، کہ حقیقی زندگی یہ نہیں کہ انسان خوبصورت ہو، حقیقی زندگی یہ نہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت ہو۔ ایک چیز جو جوانی میں بھی انسان کے پاس رہ سکتی ہے، 40 سال کی عمر میں بھی رہ سکتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی رہ سکتی ہے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رہ سکتی ہے، جس پہ وہ فخر بھی کر سکتا ہے، جو ہمیشہ وہ ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، اور جس بات پہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس سب سے بڑی دولت ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، وہ ہے توکل کی دولت، وہ ہے اللہ پہ یقین کی دولت، وہ ہے آخرت کمانے کی دولت، کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا، میں نے اپنی دنیا میں رہ کر اس دنیا کو نہیں سمیٹا، بلکہ اس دنیا میں اللہ نے جو مجھے ہیرے دیے تھے عبادات کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، اپنی یاد کی شکل میں، تو میں نے یہ وقت اپنے رب کے لیے گزارا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے زمانے کی قسم ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اور اس کی ایک مثال ایسے بھی لے لیجئے کہ کسی برف والے کے پاس چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ مسلسل اس کی برف کی جو پٹی ہے اس سے پانی کا قطرہ گر رہا ہے۔ اب وہ چاہے اس برف کو بیچ دے تب بھی اس برف نے ختم ہو جانا ہے، اور اگر وہ برف وہیں پڑی رہے تب بھی اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو لوگ وہ برف والے کی مثال لے لیں کہ جو آوازیں لگاتا ہے کہ برف خرید لو، شام کا وقت ہونے لگتا ہے، جب اس کی برف کھرنے لگتی ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر یہ برف میری نہ بکی تو میری یہ برف ضائع چلی جائے گی، آج کی دہاڑی بھی ضائع چلی جائے گی، تو میں گزارا کہاں سے کروں گا۔ تو ہماری زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے، اس سے مختلف نہیں ہے کہ ہر وقت گزر رہا ہے، چاہے اچھا گزر رہا ہے چاہے برا گزر رہا ہے، وقت رک نہیں رہا، اس کا قطرہ قطرہ آپ سے نکلتا جا رہا ہے ہاتھ سے، تو چاہے تو اسے قیمتی بنا لو، چاہے تو اسے ضائع کر دو، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔
تو جو لوگ ان وقت کو ضائع کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارہ اٹھانے والا ہے، کہ وہ اس کی زندگی ڈھلتی جا رہی ہے۔ وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، پیار لیتا ہوا بڑا ہوتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لمحوں کے لیے اس پر جوانی آتی ہے، شباب کے دن، امنگوں کے دن، ولولے کے دن، جوش و جذبے کے دن، جذبات کے دن، فیصلوں کے دن، خیالات کے دن، اختیارات کے دن، طاقت کے دن، بہادری کے دن، کاروبار چمکانے کے دن، تکبر کرنے کے دن، باڈی بنانے کے دن، آگے بڑھنے کے دن، اور لوگوں کو دکھانے کے دن، مجمع بنانے کے دن، جوش اور ولولے کے یہ دن کچھ وقت کے لیے آتے ہیں اور اسے دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ اس وقت سے گزرتا ہے اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ اب تو ہاتھ سے جا رہا ہے وقت، یہ تو میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ اے کاش میں نے اپنی جوانی اپنے رب کی رضا میں گزاری ہوتی، کسی نے مجھے کیا دے دیا، میرے دوستوں یاروں نے جن کے لیے میں نے وقت ضائع کیا انہوں نے مجھے کیا دے دیا، میرے اس سوشل میڈیا نے جس پر میں نے اپنا وقت ضائع کیا آج اس نے مجھے کیا دیا، آج مجھے بڑھاپے میں جب میں چارپائی پر لگ گیا ہوں بالکل بیمار، تو مجھے کسی نے کیا دے دیا، آ کر میرا کس نے پوچھا، میں نے اپنی جوانی کن لوگوں پر ضائع کر دی جو آج بڑھاپے میں میرے ساتھ ہی نہیں ہیں اور میرے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کب یہ بوڑھی اور کب یہ بوڑھا ہمارے ہاتھوں سے جائے۔ تو پھر انسان کو خیال آتا ہے کہ اے کاش میں نے اپنا وقت اپنے رب کی عبادت میں گزارا ہوتا، وہ رب جس نے مجھے اس بڑھاپے کی حالت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، کاش میں نے اپنے اس رب کے لیے زندگی گزاری ہوتی۔ لیکن اس کاش اور اس اگر مگر کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں، اس کاش اور اس اگر مگر نے اس وقت اسے کچھ بھی نہیں دینا۔ تو جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، طاقت ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خسارے سے بچا لے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس بارے میں فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو، کتنی چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو، 5 چیزوں سے پہلے نعمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے نعمت جان لو اپنی زندگی میں۔ اس میں پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو نعمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو نعمت جانو، شباب کا قبل حضامی کا، کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جو یہ شباب کے دن ہیں، امنگوں کے دن ہیں، جوانی کے دن ہیں، انہیں نعمت جانو۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ جوانی میں عبادت کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک جوان بندہ بڑی ہمت کے ساتھ نوافل بھی ادا کر سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کی عبادت بھی بہت اچھے سے کر سکتا ہے، اور جوان بندہ جیسے لمبے سجدے کر سکتا ہے ایک بوڑھا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جوانی کو نعمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن پسند ہے، ہر لحاظ سے طاقتور۔ اگر کوئی پیسے کے لحاظ سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ پھر بھی ایمان پر ہے اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ مومن بھی رب کو پسند ہے۔ اور اگر کوئی اس لحاظ سے طاقتور ہے کہ اس کے پاس جوانی ہے، صحت ہے، اور اس کی ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں صحیح کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ جوانی اپنے رب کی راہ میں لگاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ یہ بھی فائدہ مند ہے۔ یہ مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر کام بہت اچھے سے کرے گا۔ دین اسلام نے
ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، سستی دکھانا، کاہلی دکھانا، بدگمان ہونا، بدظن ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھلائی تھی صحابہ کو کہ اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگا کرو، چاہے قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، چاہے سستی کے شکار ہو، چاہے کاہلی کے شکار ہو، چاہے بالکل برباد ہو چکے ہو یا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ اللہ سے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والجبن والبخل والعجز والکسل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ان ساری چیزوں کی پناہ مانگو کہ اے اللہ میں بچنا چاہتا ہوں کہ میں بخل نہ کروں، میں بچنا چاہتا ہوں کہ میں عاجز نہ آؤں، کسی بندوں کے نیچے نہ لگوں، میں بچنا چاہتا ہوں کہ میں کسی غم کے نیچے دب کے نہ مر جاؤں یا کسی غم کے نیچے دب کے نہ رہ جاؤں۔ والعجز والکسل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں ہر چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ سستی، کاہلی، ہر قسم کی بخل اختیار کرنا یا کسی غم کے نیچے آ جانا یا کسی دکھ درد میں ڈوب جانا، ان ساری چیزوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور جو کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنے اوپر غالب کر لے تو ایسا مومن اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو ان سب چیزوں کا مقابلہ کر کے پھر اپنے رب کی طرف آتا ہے، پھر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، وہ بار بار لوٹ کر آتا ہے اللہ ہی کی طرف، کیونکہ اسے پتہ ہے ثم الینا یرجعون، پھر اللہ ہی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ وقت آخر ایک دن گزر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان 5 چیزوں میں سے کہ بڑھاپے سے پہلے تم اپنی جوانی کو نعمت جانو، کہ بڑھاپا آ گیا جب، اس کے بعد انسان کے پاس کاش، اگر، مگر، چونکہ، چنا کے، یہ ان باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا، صرف پچھتاوا بچ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرامک، کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو نعمت جانو۔ ایک جوان بندہ ہی ہوگا جب کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، پوری زمین چٹیل میدان ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اس وقت رب کا سایہ مل جانا اس کا مطلب ہے انسان کی بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی مٹ گئی، اور اسے جنت بھی مل گئی۔ وہ رب کا سایہ ہے، کوئی عام کوئی درخت کا سایہ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات، رب کا سایہ اللہ نصیب فرمایا، اللہ کے عرش کا سایہ، تو وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو ان میں ان 7 لوگوں میں سے ایک نوجوان وہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان وہ جس نے اپنی جوانی میں اللہ کے ڈر سے جس کی آنکھ سے آنسو بہے۔ اور دوسری کوالٹی اس میں کیا تھی؟ دوسری کوالٹی یہ تھی کہ اس کا دل ہر وقت مسجد سے جڑا رہتا تھا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر، دوسری کے بعد تیسری کی فکر، ہر وقت اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہوگا جسے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ جوانی جو ہے اسی میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، اپنے گناہوں سے بچے اور خود کو کسی نیک مقصد میں لگا دے، یعنی کوئی بھی ایسا نیکی کا کام جس کے ساتھ آپ اپنے نوجوان بیٹے کو جہاں کاروبار سکھا رہے ہیں، جہاں گھر بار سکھا رہے ہیں، جہاں اور ہنر سکھا رہے ہیں، ایک کام یہ لازمی کر دیں کہ اسے کسی بھی دینی تنظیم کے ساتھ یا کسی بھی نیک مقصد کے ساتھ ایسا جوڑیں جہاں سے پھر وہ اپنے آخری وقت تک بھی جڑا رہے، اس سے ہٹے نہ، یا وہ ہر وقت وہ جو بھلائی اور خیر کا کام ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچتا رہے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے
تو اس میں ماں باپ کی بھی غلطی ہے، اس میں پھر ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو کبھی وہ راہ دکھائی نہیں، اس طرف جانے ہی نہیں دیا، بلکہ جو بچہ جس کی آنکھ خراب تھی، جس کی ٹانگ خراب تھی، یا جس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، یا جس کا دماغ کم کام کرتا تھا، اس کو اٹھا کے کہا چلو بھائی اس کو مدرسے میں چھوڑ دو۔ کیوں بھائی؟ باقی اللہ کی اولاد نہیں ہے، یا یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے؟ یعنی جو فالٹڈ نکل آیا وہ رب نے دیا ہے، اور جو ہینڈسم نکل آیا وہ اپنی کارکردگی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ رب کے راستے میں فالٹڈ بچہ دے دیا کہ اس میں یہ نقص ہے تو لہٰذا اس کو مدرسے میں چھوڑ دو۔ نہیں، اپنی بہترین اولاد کو دین کی طرف لگاؤ، ذہین اولاد کو دین کی طرف لگاؤ، تاکہ وہ کل قیامت کے دن آپ کے کام آ سکے، اور دنیا بھی آپ کی بہتر ہو سکے، آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ تو اپنے نوجوانوں کو اس طرف لگائیں کہ باقی سب تو اللہ کا، جس چیز کا رب کا وعدہ تھا لوگوں نے اس چیز کی طرف دوڑ لگا دی۔ جس چیز کا رب کا وعدہ تھا لوگ اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں رزق دوں گا، تم نے صرف تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، ذرا سی محنت کرنی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ جو زیادہ پیسے کما رہے ہیں وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں؟ زیادہ محنت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، زیادہ محنت کرنے والوں کو بھی تھوڑے سے بھی مل رہے ہیں، اور تھوڑی سی محنت کرنے والوں کو زیادہ بھی مل رہے ہیں۔ کوئی اصول ہے ہی نہیں جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ پیسے بن جائیں۔ انسان نے زیادہ محنت کی، محنت کرتا رہا، اب وہ کہتا ہے زیادہ محنت کرنے سے بھائی آتا ہے پیسہ، آ رہا ہے، اس نے کروڑوں اربوں جوڑ لیے، بنا لیے۔ اب کیا ہوا؟ ایک آزمائش، ایک جھٹکا، پتہ چلا بیٹے کو مسئلہ ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے، جب تک اسے ہر 3-4 دن بعد خون کی بوتل نہیں لگے گی یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دیکھو پھر پانی کی طرح سارا پیسہ وہ جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ، واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے۔ جس چیز کا رب کا وعدہ تھا اس چیز کی طرف لوگوں نے دوڑ لگا دی۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے غلطی کیا کی تھی پتہ ہے آپ کو؟ آپ قرآن مجید شروع کریں گے سب سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا، جس کا ہم سنتے رہتے ہیں من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا، ہمارے لیے بھی اسی طرح رزق کا وعدہ ہے۔ انہیں اللہ نے کہا تھا تم نے کوئی محنت نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، ہمارے ہی جیسے وہ لوگ تھے، تمہارا کام ہے رب کو منانا، رب کی عبادت کرنا، اس سے ڈرنا۔ اور وہ من و سلوہ کیا تھا؟ خود مخود پرندے آ کر بیٹھ جاتے، بس وہ ان کو ہی پکڑ لیتے اور ان کا گوشت بنا کے کھا لیتے۔ یعنی اس طرح من و سلوہ آسمان کی طرف سے بھی اتر جاتا، یعنی بیٹھے بیٹھے موجیں لگی ہوئی تھی، کھا رہے تھے۔ لیکن انسان ہے نا، انسان کہتا ہے نہیں میں نے خود کھپنا ہے، خود مرنا ہے، خود ذلیل ہونا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو وہ دالیں، وہ پیاز، وہ سبزیاں، وہ چیزیں کھانی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے، تمہاری یہ چوائس ہے تو پھر یہی صحیح، اتر جاؤ پھر اس زمین پر اور خود ہی فصلیں اگاؤ، خود ہی کام کرو اور خود ہی کھاؤ۔ اب انہوں نے تو یہ کام شروع کر دیا تھا، لیکن افسوس ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی اپنی زندگی کا یہی مقصد بنا لیا۔ ہم روزی روٹی کے پیچھے ایسا لگے کہ ہم نے اپنے اصل مقصد کو ہی بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن مجید میں، اللہ نے کہیں نہیں کہا میں نے انسانوں کو کمانے کے لیے پیدا کیا، میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مال جمع کریں، مال کمائیں۔ اب اتنی موٹی کتاب قرآن مجید، اس میں کوئی ایک آیت تو ایسی ہونی چاہیے تھی نا بھائی۔ جب رزق اتنی ضروری چیز تھی کہ اس کے پیچھے انسان آج کا پاگل ہوا پھرتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اس کا کہیں تو اللہ ذکر کرتا کہ تم نے روزی کے پیچھے اس طرح فکر مند رہنا ہے، اس کا ذکر نہیں ملے گا۔
بلکہ اللہ ہر جگہ قرآن مجید میں یہ کہے گا کہ جس کو دیا ہے میں نے دیا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے میں نے دیا ہے، جس کے پاس تھوڑا ہے میں نے دیا، میری طرف سے آزمائش ہے، یہ ملے گا۔